جی ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. احساس قربانی اپیل 2024. میں آپ کا میزبان سمیر احمد اور میرے ساتھ تشریف فرما علامہ سعید رضا گیلانی صاحب، نفیس احمد خان صاحب، عبدالباسط اجمیری جو کہ مسند حسان پر تشریف فرما ہیں اور گاہے بگاہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں. وہیں علامہ صاحب رہنمائی فرما رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسفہ قربانی کا کیا ہے اور کس قدر ان صاحبان ثروت و دولت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذبیحہ اللہ کی راہ میں ان خصوصی ایام نحر میں اللہ کے حضور پیش کریں، اور کیا اجر و ثواب ہے کہ اگر اس سے حاصل کیا گیا گوشت جو ہے وہ ان غربا میں اس کی تقسیم کی جائے اور غربا کے دسترخوان کو وسیع کیا جائے اور ان اداس چہروں پر روشنی بکھیرنے کا سامان کیا جائے. احساس تو دیکھیں کوئی بھی مرحلہ ہو، کوئی بھی پروجیکٹ ہو، بشمول اس اجتماعی قربانی کے ہمیشہ یہی کوشش ہے کہ کاش کہ رب تعالی ہمیں یہ استطاعت دے، یہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ذریعہ بن جائیں، سبب بن جائیں کسی اداس چہرے پر مسکراہٹ کا اور اداس آنکھوں میں امید کا. اگر کوئی دیا ہمارے سبب ہماری وجہ سے روشن ہو جائے، کوئی گھر جہاں پر غم تھا، تکلیف تھی، پریشانی تھی، ہماری وجہ سے وہاں پر کچھ دیر کے لیے خوشحالی آ جائے تو پھر ہماری بھی زندگی وصول ہو. بس یہی احساس لیے. احساس آپ کے دروازے پر نہیں بلکہ آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر دستک دیتا ہے کہ اگر اس دل میں ایک غریب کا درد ہے اور ایک غریب کی مشکلات کا احساس ہے تو آئیے احساس کے ساتھ جڑ جائیں. اور یہی جوڑنا ہمیں جوڑے رکھتا ہے پورے سال کسی نہ کسی بہانے. چاہے آپ نے دیکھا رمضان المبارک میں راشن بیگ کا معاملہ ہو یا پھر افطار کا دسترخوان غریبوں کے لیے وسیع کرنے کی بات ہو، اور اسی طرح ہینڈ پمپس لگانے کی بات ہو، یتیم غریب بچیوں کی شادی کرانے کی بات ہو، اللہ کے گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کی بات ہو، یا پھر راشن مختلف آپ ایسے گھروں میں 11 مہینے پہنچانے کا انتظام ہو کہ جو مستحقین کے گھر ہیں، جو غرباء کے گھر ہیں، جو مفلسین ہیں اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور وہ مالی مشکلات سے دوچار ہیں. بہرحال کوئی بھی موقع ہو، آپ سیلاب کی کوئی کیفیت کہیں پر ہو، کہیں زلزلہ آیا ہو، کہیں کوئی آفت ہو، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ احساس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے حصے کا دیا ضرور روشن کرے. ایک بار پھر آپ کے دل میں غریبوں کا احساس بیدار کرنے کی ایک کاوش کے اس اجتماعی قربانی کا حصہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمام صاحبان ثروت و دولت، وہ تمام مخیر حضرات بنیں کہ جو اللہ نے جن کو مال و دولت سے بھی نوازا ہے اور ان کو یہ توفیق بھی دی ہے کہ وہ غریبوں کے کام آ سکیں. جو نفیس بھائی نے ایک بات کی تھی بریک سے قبل جب ہم نے ان کو شامل گفتگو کیا تو وہ یہی بات تھی کہ اگر کوئی غریبوں کے لیے کچھ کرتا ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یا فرض کر لیں اس قربانی میں حصہ ملاتا ہے، کوئی گائے پیش کرتا ہے، کوئی ایک حصہ پیش کرتا ہے، کوئی 10 حصے پیش کرتا ہے، اپنی اپنی توفیق کی بات ہے، تو وہ خود سے نہیں کرتا، یہ اللہ رب العزت اس کو توفیق عطا کرتا ہے. میرا رب چاہتا ہے تو کوئی اپنی جیب سے پیسے نکال کر خرچ کرتا، تو یہ اس کا خود کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ یقین کریں اگر کوئی کروڑ پتی ہے نا اور وہ ارب پتی ہے، اور کوئی بھی ایسا موقع بشمول عید الاضحیٰ کے قربانی کے ایام کے کوئی بھی ایسا موقع کہ جہاں اللہ کی راہ میں غریبوں پر خرچ کرنے کی باری ہو، اگر کوئی ارب پتی کروڑ پتی نہیں کر رہا تو یہ نہ سمجھیں وہ نہیں کر رہا، یہ سمجھیں کہ رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے مال میں سے رب کی بارگاہ میں، رب کی راستے میں غریبوں پر خرچ کیا جائے. اللہ اکبر. ہم نے علماء سے اور مفتیان کرام سے ہی سنا نا، کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے نا تو دل میں اس کے یہ یقین ہو کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرا رب چاہتا ہے کہ میں اس کے آگے اپنا سر سجدے میں رکھوں تو مجھے یہ توفیق مل رہی ہے، اللہ کی توفیق سے مجھے سجدہ نصیب ہو رہا ہے. ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو مطلب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے یا ہمیں سجدہ نہیں، وہ ان کی بدبختی یہ ہے کہ رب چاہتا بھی نہیں ہے، مطلب وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے، اپنی دنیا کمانے میں لگے ہوئے، ان کو اس چیز کا کوئی ہوش نہیں ہے. تو وہ ہوش کریں، یہ ان کی کمی بیشی تو اپنی جگہ، یہ ان کی بدبختی اور آپ سمجھ لیں کہ ان کے لیے یہ ساری چیز جو ہے نا اپنی جگہ پر، لیکن وہ یہ ذہن میں رکھیں اگر وہ نہیں آ رہے مسجد کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، تو یہ یاد رکھیں کہ رب نے ان کی نافرمانیوں کو اس قدر، نافرمانیوں کی وجہ سے اس قدر وہ آپ سمجھ لیں رب سے دور ہو گئے کہ اب رب چاہتا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے آگے اپنا سر سجدے میں رکھے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں توفیق دے
کہ ہم ان تمام نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اگر رب نے ہمیں زائد مال عطا کیا ہے تو ہم اس کو جمع کر کر کے اس دنیا سے نہ چلے جائیں۔ میں اکثر کہتا ہوں ناظرین کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے یا یوں سمجھیں کہ جب اس کو موت آتی ہے نا، اور موت کا شکنجہ جب اس کو جکڑتا ہے، تو اب جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا، دراصل ایک انسان کی آنکھ کھلتی ہی جب ہے کہ جب اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو اب یاد رکھیں ایسی آنکھ کھلنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے علماء سے سنا کہ قبر میں جب کھلے گا نا، مالدار ہوگا لیکن سارا کا سارا پیسہ دبا کے رکھتا تھا۔ غریبوں کو تو چھوڑیں، جو جائز جو اس کے حقدار تھے ان سے بھی ان کے حقوق مار مار کے جو پیسہ جمع کرا، اور آج وہ قبر میں چلا گیا، قبر میں آنکھ کھلی نا، تو آج وہ پتہ ہے کیا عہد کرے گا، مولا ایک موقع اور دے دے، ایک بار زندگی اور عطا ہو جائے، اس کے بعد جتنا کچھ جو تیرا عطا کردہ مال ہے نا وہ میں سب تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ لیکن وہ کوئی کسی خام خیالی میں نہ رہے۔ ایک بار یہ آنکھ بند ہو گئی، ایک بار اجل آ گئی، موت نے آپ کو آ کر پکڑ لیا، اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، جب تک موت نہیں آتی ایک ایک گزرنے والا لمحہ ایک مہلت ہے ایک بندہ مومن کے لیے۔ وہ چاہے تو آج اپنا قبلہ درست کر لے، میرا رب اتنا رحیم و کریم، اتنا غفور رب ہے، اتنا معاف کرنے والا رب ہے کہ اس کو منانا میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آسان ہے۔ آپ دل کی گہرائیوں سے دو آنسو بہائیں اس کی بارگاہ میں اور اس سے عرض گزار ہوں، مولا ایک بار معاف کر دے، آئندہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اتنا کریم رب ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس کی راہ میں آ کر تو دیکھیں آپ، وہ علامہ نے کہا نا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسی اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج بھی اس رب کے حضور آپ اپنی ندامت پیش تو کریں، ندامت کے دو آنسو تو آپ بہائیں، شرمساری کا اظہار تو کریں۔ میرے رب کی رحمت اللہ اکبر اتنی وسیع ہے، وہ تو انتظار میں رہتی ہے کہ کب اس کا گناہگار بندہ ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آئے اور کب رب کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے۔ تو آئیے ایک بار پھر اس عظیم قربانی کے موقع پر احساس کے ساتھ غریبوں کی آسانی کے لیے اور ان تک خوشیوں کا سامان پہنچانے کے لیے، آپ نے سن رکھا ہے، ہم نے سن رکھا ہے کہ جو خوشی ہوتی ہے یہ بانٹنے سے بڑھ جاتی ہے اور غم بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ان خوشیوں کو بانٹتے ہیں تاکہ ہماری بھی خوشیوں میں اضافہ ہو جائے، اور ان بہت سارے غریبوں کی کہ جو پورا ہی سال منتظر رہتے ہیں کہ کب قربانی کا موقع آئے گا اور ہمارے بچوں کو بھی گوشت کھانا نصیب ہوگا۔ پاکستان میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ احساس کے پلیٹ فارم سے، احساس کی چھتری کے نیچے یہ عظیم الشان قربانی، اجتماعی قربانی جب انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جا رہا ہوگا، تو آپ کی جانب سے پاکستان کے کسی شہر ریاست میں یہ گوشت، اس ذبیحے کا حاصل ہونے والا گوشت غریبوں تک پہنچایا جائے اور یہ عظیم قربانی جو ہے وہ سر انجام دی جائے۔ تو ایک فل کاؤ کے لیے آپ کو $560، اسی طرح ایک شیئر کاؤ کا، اگر گائے کا ایک حصہ آپ ملانا چاہتے ہیں تو $80، اسی طرح ایک بکرا اگر آپ چاہتے ہیں پاکستان میں آپ کی جانب سے اللہ کے حضور قربانی کے طور پر پیش کیا جائے تو $175۔ اسی طرح اگر آپ قربانی چاہتے ہیں کہ انڈیا میں کسی ریاست میں کسی شہر میں یہ قربانی ہو، آپ کی جانب سے اللہ کے حضور پیش کی جائے اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت بھی وہاں کے قرب و جوار میں بسنے والے غربا میں وہ گوشت تقسیم کیا جائے، تو ایک پوری گائے کے عوض آپ کو $259، اور ایک گائے کا حصہ اگر آپ ملانا چاہتے ہیں $37، ایک بکرا اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے تو $160۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے قربانی جموں کشمیر میں ہو اور وہاں کی کسی ریاست، کسی شہر، کسی علاقے، کسی قصبے میں یہ قربانی اللہ کے حضور پیش کی جائے اور حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ غربا میں تقسیم کیا جائے، تو آن اکاؤنٹ آف فل کاؤ، ایک پوری گائے اگر آپ اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں تو $575۔ $82 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک حصہ گائے کا، اور $195 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اس کے عوض انشاءاللہ ایک بھیڑ اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے قربان کیا جائے گا۔ اور ہم
قربانی اپیل میں یہ بار بار آپ سے بات کرتے ہیں اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں کہ دیکھیں ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو واجب ہے آپ نے ادا کرنا ہے اور آپ نے یہ قربانی پیش کرنی ہے. اسی طرح آپ کی وائف ہو سکتی ہیں, اگر کوئی ہمارے میرڈ بھائی اگر دیکھ رہا ہے, کوئی اگر آپ سمجھ لیں کہ باپ دیکھ رہا ہے تو اس کی اگر اولاد ہے تو اس میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہ 4 بچے ایسے ہیں جو صاحبان نصاب ہیں اور ان کو یہ قربانی دینی ہے. یہ تو بالکل وہ معاملات ہیں جو آپ سمجھ لیں بڑی آسانی سے آپ اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک یہ اس جہت سے بھی موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے ناظرین کو اور اپنے دیکھنے والے مخیر حضرات کو کہ کیوں نہ ہم دیکھیں اس عظیم موقع پر ان ہستیوں کو بھی یاد رکھیں کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حضور الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور ایسی اجتماعی قربانیوں کا حصہ بن رہے ہیں کہ جہاں پر حاصل ہونے والا پورا ہی گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ہم تو پورے سال ہی اس گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, کیوں نہ ہمارے وہ غریب مستحقین بہن اور بھائی, ہمارے وہ مسلمان غریب بہن اور بھائی جو کہ پورے سال گوشت سے محروم رہتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا انتظام ہو سکے اور وہ بھی میری اور آپ کی طرح گوشت کھا سکیں. تو اس آپ کار خیر کے اندر جتنی بھی آپ کی ایفرٹس ہوں گی, آپ کی جتنی بھی کنٹریبیوشن ہوگی, اچھا ہے. وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو دس اپرچونٹی, دس گولڈن اپرچونٹی, کیونکہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ کسی بھی کار خیر میں نیکی کے کام میں خود بھی کنٹریبیوٹ کرنا اور کسی بھی طور پر اس میں ایکٹ کرنا, کنٹریبیوٹ کرنا, یہ یقیناً دنیا اور آخرت میں اس کی بہت ثمرات ہیں. اور آخرت کی اسی طرح جو ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو مالی طور پر تعاون کر کے اس کار خیر کا حصہ بنتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بڑے ثمرات ہیں. اسی طرح ہمارے وہ اسکالر حضرات گیسٹ اسپیکر کے طور پر جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے آپ تک یہ موٹیویشن پہنچانے کے لیے, آپ تک یہ ترغیب اور یہ تحریک پہنچانے کے لیے, تو یقیناً کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت ان کی نیکیوں میں بھی مسلسل اضافہ کرتا رہتا ہے. علامہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب ہم تقریباً لاسٹ سیگمنٹ اپنے پروگرام کا ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں, تو ایک موٹیویشن, ایک ترغیب, ایک تحریک پہنچے کہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ جذبہ بیدار ہو اور احساس گزشتہ جو ریکارڈز ہیں ہمارے وہ توڑتے ہوئے اور بڑے پیمانے پر یہ اہتمام کرے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد ہو اور ان تک یہ قربانی کا گوشت پہنچے. تو ایک موٹیویشنل گفتگو میں آپ چاہتا ہوں آپ کی جانب سے ہمارے ناظرین تک پہنچے. بسم اللہ. بالکل سمیر بھائی, سب سے پہلے تو دیکھیں میں ایک حدیث مبارکہ اسی ضمن میں جی جو بات چل رہی تھی نا کہ ہمیں ابھی کافی ٹائم ہے, یہ نہیں سوچنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہمیں ہر موقع پر ہمارے لیے راہ نجات ہے. جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اغتنم خمسا قبل خمسن, کہ لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. واہ واہ. میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شخص, ہر حضور کا امتی اسے اپنے دل میں بسا لے. کیا بات. یہ ہر موقع پر ہمیں دلاسا بھی دیتی ہے, ہمیں سنبھالتی بھی ہے, ہمیں موٹیویٹ بھی کرتی ہے. ٹھیک فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اب اس کی گہرائی دیکھیے. پہلی چیز بیان فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے. آج ہم یہ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں, آپ دیکھیے بندہ سوچتا ہے کہ میں عبادت کروں گا, ایک موقع ایسا آتا ہے اب وہ چاہتا ہے کہ میں سجدہ کروں, اب میں اپنی پیشانی اپنے رب کے حضور جھکاؤں, لیکن اب گھٹنوں میں وہ طاقت نہیں ہوتی, وہ سجدہ نہیں کر پاتا. اللہ اکبر. اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی ہے, وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب حسرت ہوتی ہے کاش میں جوانی میں سجدہ کر لیتا. آج وہ چاہتا ہے لیکن اس کے اعضاء جواب نہیں دے رہے. اسی لیے فرمایا کہ جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے. پھر فرمایا آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دوسری چیز بیان فرمایا صحت اور تندرستی کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے. اگر اللہ نے ابھی صحت دی ہے, تندرستی, ابھی اعضاء کام کر رہے ہیں, اس کو غنیمت جانو, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیسے کیسے آپ ہاسپٹل کا چکر لگائیں, دیکھیں کیسے کیسے مرض میں مبتلا بندہ ایک مرتبہ کبھی جاتا ہے ہاسپٹل, دل پر کیا گزرتی ہے, وہاں کیا ماحول ہوتا ہے. کسی کو علامہ صاحب کھانا الاؤ نہیں ہے, کسی کو کہہ رہے ہیں کہ پانی دینا الاؤ نہیں ہے.
میڈیکلی ان پر پانی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر. آج کل تو کیسی کیسی بیماریاں آ گئی. اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے, اس کو غنیمت جاننا چاہیے. پھر تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ فراغت کے لمحات اس کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لو. ابھی اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, اس کو بالکل صحیح طور پر مینیج کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے چوتھی چیز جو بیان فرمایا مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے غنیمت جان لو. اللہ اکبر. یہ جو اللہ نے مال دیا ہے, آج تم قربانی کر سکتے ہو, حج کر سکتے ہو, آج زکوٰۃ دے سکتے ہو. ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے, دیکھیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, رب تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرمائے. آج اگر رب نے مال دیا ہے, کل مال لے بھی سکتا ہے, آزمائشیں آ سکتی ہے, عذاب آ سکتا ہے, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر آج اللہ نے مال دیا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اس سے مال میں بھی برکت ہوگی, عمر میں بھی برکت ہوگی, نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا, تمہارا مال بھی کم نہیں ہوگا. مال بھی کم نہیں ہوگا. اور پانچویں چیز وہ تو سب سے بہترین اور ہر ایک کے لیے مشعل راہ, فرمایا کہ یہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. ابھی یہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے بالکل, کہ آج جو یہ سانس کی مالا جو چل رہی ہے, اس کو غنیمت جان لو. اور اس وقت تو یہ کتنا ضروری, کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا میری موت کا وقت کیا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ اگلے لمحے میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا. اس وقت تو کیسی بیماریاں, حادثات, اللہ تبارک و تعالیٰ. علامہ صاحب اچانک اموات, جوانی کی اموات, نوجوانی میں بچے جس طرح جا رہے ہیں, اور مطلب ایسی بیماریاں, مطلب شوگر کی بیماری دیکھیں بڑے بوڑھوں میں ہی پائی جاتی تھی. میں خود اسپتال میں وٹنس ہوں خود اس بات کا, کہ ایک 10 سال کا بچہ, اس کی ماں بیٹھ کر وہاں رو رہی, تو پتہ چلا اس کو 500 سے زیادہ شوگر ہے. 10 سال کا بچہ, 8 سال 5 سال کے بچہ شوگر کا, ڈاکٹر نے ICU میں کہا. بتائیے اللہ. تو یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اتنی عمر ہوگی تو پھر میں اس دنیا سے جاؤں گا. قیامت کی نشانی ہے نا علامہ صاحب, یہ جس طرح زندگیاں کم ہوتی چلی آ رہی. یہ 5 چیزیں تو ہمارے لیے مشعل راہ ہر شخص کو ہر لمحے اپنے سامنے یہ رکھنی چاہیے. اب پھر بات آتی ہے کہ اب دیکھیے ہمارا جیسے احساس ٹیلی تھون ہے, اس میں قربانی تو احساس ہی کے ساتھ ہم قربانی میں کیوں شامل ہو, ایک بڑی وجہ یہ بھی آتی ہے. تو یہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے, کیونکہ اس نیٹ ورک سے جب سے ہم جڑے ہیں, ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی موقع آتا ہے, چاہے وہ ہمارے پاکستان میں کوئی زلزلے کا, ارتھکوئک کا معاملہ ہو, سیلاب وغیرہ دیگر معاملات, بے شمار ایسے ادارے, تنظیمیں یہ جو فرضی نام کے ساتھ آ جاتی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, مال وہاں پر جمع کروایا کہ ہمارا ان مستحقین تک پہنچے گا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بس چند لمحوں کے لیے ہوتی ہیں. وہ مال کہاں جمع ہوا, کہاں استعمال ہوا, اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا, چند دنوں میں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جبکہ ہمارے ARY کا اور احساس کا پلیٹ فارم ایسا ہے, آپ دیکھیے کوئی بھی موقع ہو, سب ناظرین کے سامنے ہر چیز بالکل واضح, کہ اگر ایک جانور کی خریداری سے لے کر ان کی حفاظت اور اس کے تمام شرعی مسائل, کہ جانور کی عمر کے مطابق اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں, اس کے کھلائی پلائی, یہ سب شرعی تقاضوں کے مطابق, پھر اس کے بعد اس کو ذبح کرانا وہ مفتیان کرام کی زیر نگرانی, پھر اس کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے, اس کے لیے پورا نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے. اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. اگر میں چاہوں کہ میرا یہ گوشت یہ فلاں مقام تک پہنچ جائے, میں نہیں پہنچا پاؤں گا, میرے پاس ذرائع نہیں, میرے پاس ایسا نیٹ ورک نہیں. لیکن ARY کی انتظامیہ کے پاس, احساس کے پاس یہ پوری ایک ٹیم ورک, ایسے مقامات پہ جہاں پر بندہ نہیں جا سکتا, بالکل نہیں جا سکتا. تو میں تمام ناظرین سے جو باہر ملک میں بھی ہیں, آپ احساس کی اس پوری تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں. لوگ اعتماد کیوں کرتے ہیں کہ اگر میں نے مال دیا یہ مستحق تک پہنچے گا یا نہیں. احساس کے تمام تر طریقہ کار لوگوں کے سامنے ہے. لوگ اسی لیے ہر سال ہمارے ساتھ جو ہے وہ شریک بھی ہوتے ہیں. اور اس مرتبہ بھی میں اپیل کروں گا اپنے تمام ناظرین سے کہ قربانی کے اس عظیم فریضے کو آپ احساس کے ساتھ, اگر آپ 2 قربانیاں کرتے ہیں, 2 بڑے جانور لیتے ہیں, آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, ایک جانور آپ اپنے گھر میں قربانی کریں اور ایک جانور کی رقم جو ہے آپ احساس کو ڈونیٹ کر دیں. آپ کی قربانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی, اور یہ جو گوشت ان مستحقین تک پہنچے گا, وہ خوشی آپ خود اپنے گھر میں بیٹھ کر محسوس کریں گے, اور
وہ لوگ جو باہر ملک میں جہاں پر اس طرح کے اسباب نہیں ہوتے، ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ وہاں پر قربانی کر سکیں، وہ بھی اپنی قربانی کی رقم یہاں پر بھیج سکتے ہیں، آپ یہاں پر قربانی کروا سکتے ہیں۔ اور یہاں پر کروانے کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا جو گوشت، آپ کا دیا ہوا مال وہ صحیح مستحقین تک پہنچتا ہے، اور پھر ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے سامنے دیکھیں، آپ تصویر لگی ہوئی ہے، بچے کے پیر میں چپل تک نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے گھر اور ایسی جگہ جہاں بچوں کے پاس جو ضروریات زندگی ہے وہ تک نہیں ہے، جب ان دنوں میں قربانی کے ایام میں ان کے گھروں تک گوشت پہنچے گا، وہ جو پورا سال انتظار میں تھے کہ کب وہ عید کے لمحات آئیں گے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سال میں گوشت نہیں خرید پاتے۔ اور اب تو جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سمیر بھائی، ہمارے شہروں میں بھی ایسے لوگ جو نہیں خرید سکتے، اب وہ شرح ختم ہو چکی ہے کہ ہمارے اندر ایک مڈل کلاس طبقہ بھی اب دور ہوتا جا رہا ہے۔ بالکل تو یہ ضروری ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ اپنی قربانیوں میں سے ایک حصہ تو ضرور، جس طرح ابھی ہم نے سنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کے ان نادار لوگوں کی طرف سے۔ تو اگر کوئی شخص ایک بڑا جانور کر رہا ہے، اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اسے چاہیے کہ اگر وہ تمام افراد اس کے پورے نہیں بچ رہے ہیں تو اس میں سے 2 حصے 3 حصے ان غریبوں کے لیے وقف کر دے۔ اگر وہ کئی جانور لے کر آتا ہے ہر سال، ایک جانور اپنے گھر کے لیے لائے، 2-3 جانور جو ہے وہ احساس کے لیے ان فقراء اور ان مستحقین کے لیے دے دے، تاکہ وہ لوگ بھی ان خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ کیا بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس درد کے ساتھ اور جس احساس کے ساتھ آپ نے یہ میسج ہمارے ناظرین تک پہنچایا ہے، اپیل پہنچائی ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے قلوب کو بھی پرسوز بنا دے اور اثر لینے والے ہوں ہمارے قلوب، کیونکہ ایسے دل بھی ہیں جو بے اثر ہو چکے، ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، دل نہیں بلکہ پتھر ہو گئے۔ لیکن یقیناً جب ہم یہ احادیث سنتے ہیں اور یہ تمام آپ سمجھ لیں کہ بشارتیں ہم تک پہنچتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں دل مائل ہوتا ہے، پھر قلب میں سوز بھی پیدا ہوتا ہے اور روح میں احساس بھی بیدار ہوتا ہے۔ وہ آج بار بار علامہ اقبال یاد آ رہے ہیں، اور میں نفیس بھائی ویسے تو آتے ہیں، آج زیادہ آ رہے ہیں یاد، میں آپ کو صحیح بتاؤں بالکل بہت۔ تو اقبال نے کہا تھا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور کیا کہا، بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ یہ جو بات ہے نا، جلوے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں نا، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے۔ اللہ چاہتا، جیسے علامہ صاحب نے ابتدا میں کہا تھا کہ وہ جیسے ہمیں نوازا ہے نا، ویسے اللہ غریبوں کو بھی نواز دیتا، یعنی کہ سب کو نواز دیتا۔ ہمیں بھی جو دیا اللہ نے دیا، جس کو نہیں دیا اس کو بھی اللہ نے نہیں دیا، لیکن اللہ چاہتا تو سب کو برابر تقسیم کر سکتا تھا۔ یہ اس کی شان بے نیازی ہے، اور آپ جو اللہ کا فیصلہ، رب کا فیصلہ، اس کی مشیت، اس کے فیصلوں کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے۔ لیکن رب نے کسی کو کم دے کر اگر آزمایا تو فار گاڈ سیک ناظرین ہاتھ جوڑ کر التماس ہے، گزارش ہے، آپ کو اگر زیادہ دیا تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو نہیں آزمایا، اس کو کم دے کر اللہ آزما رہا ہے، آپ کو زیادہ دے کر اللہ آزما رہا ہے۔ آزمائش میں ہم سب ہیں، اور یقین کریں کہ جب اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں، فرض کر لیں آپ قربانی کرتے ہیں، اس سے حاصل ہونے والا گوشت آپ تقسیم کرتے ہیں، تو یقین جانیے یہ چیزیں ذریعہ بنتی ہیں کہ انسان اور رب کے درمیان جو قربتیں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں۔ صحیح۔ یہ وہ تمام نیکیاں ہیں کہ جو ہمیں رب سے قریب کرتی چلی جاتی ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے کہ بھئی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، یہ موقع ہے، تو وہ بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم لبیک، یا اللہ ہم حاضر ہیں کہ سب کچھ جو عطا کیا ہے وہ تو نے تو عطا کیا ہے۔ اور ایک بات جو میرے دل سے نکلتی ہے، بڑی بار بار نکلتی ہے، وہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ خود اچھے سے اچھا کھا کر سو جائیں، بھلے سے آپ کو اچھی نیند آ جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر اچھا کھا کر جو سوتا ہے اس کو اچھی نیند، آپ کو اچھی نیند آتی ہوگی، لیکن اگر نیند کا حقیقی مزہ اور حقیقی لطف آپ محسوس کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو کھلائیں اور پھر سوئیں، اور پھر بتائیں کہ آپ کو آج سونے میں کتنا مزہ آیا۔ آپ اچھے سے اچھے مشروبات پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں، آپ پانی پی لیتے ہیں، آپ لسی پی لیتے ہیں، آپ بہت ساری اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں، آپ وہ سارے آپ سمجھ لیں کہ مشروبات پی کر آپ سوتے ہیں۔ آپ
آج کسی پیاسے کو پانی پلائیں اور آپ آج سوئیں اور پھر بتائیں آج آپ کو سونے میں کیسا مزہ آیا. وہ جو اس کی آنکھوں سے, وہ الفاظ تو چھوڑیں, وہ جو چہرے پر تاثرات ظاہر ہوتے ہیں نا. کوئی بیچارہ 2 دن کا بھوکا پیاسا ہے, آپ اچانک پہنچے, آپ نے بولا کہ میرے بھائی تمہارے لیے یہ لائے, اور آپ نے بہت اچھا کھانا ضیافت اس کے سامنے پیش کر دی. وہ جو اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے ہیں نا, وہ جو ایک مایوسی سے آپ سمجھ لیں خوشحالی کا جو سفر چند لمحات بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں اس میں طے ہو جاتا ہے, اور وہ اداس چہرہ یک دم ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ایک روشنی نظر آئی, ایک جو خوشحالی نظر آئی, ایک خوشگوار چہرہ جو اب سے پہلے مرجھایا ہوا تھا ایک دم سے وہ کھل اٹھا. محسوس کریں یہ آپ خوشبو, اور پھر آپ جائیں گھر میں بیٹھیں جا کر اور آپ بتائیں کہ پھر آپ کے دل کو کیا فرحت, کیا سکون, کیا طمانینت ملی. اس کے لیے الفاظ کم ہیں کہ اس سکون اور اس طمانینت کی ترجمانی ہو سکے. تو آئیے احساس آپ کو اسی احساس کے ساتھ جڑنے کا کہ ان مرجھائے ہوئے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے, کچھ اداس دل کھل اٹھیں. آئیں ہم ان غریبوں کے لیے سامان کریں, ان کے دسترخوان کو وسیع کریں تاکہ رب تعالی ہمارے دسترخوان کو وسیع کرے. آئیں ان غریب بچوں کے لیے گوشت کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے بچوں کو, ہماری اولاد کو رب تعالی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے, انہیں ہمارا تابعدار فرما بردار بنائے, ان کو نیک سیرت بنائے تاکہ وہ بھی یہ نیک کام آگے جاری رکھ سکیں اور ہماری نسلیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں اپنی زندگی گزاریں. ایک بہت بڑا میسج, یہ احساس صرف غریبوں کی خدمت کا کام نہیں کر رہا. آپ جانتے ہیں علماء کی موجودگی میں قرآن و حدیث سے رہنمائی آپ تک پہنچانا, یہ اصل میں ہمارا جو مشن آپ سمجھ لیں احساس کا, خاص طور پر ARYQTV کے جو روح رواں ہیں حاجی عبدالرؤوف صاحب, جس مشن کے ساتھ, اور مرحوم حاجی عبدالرزاق یعقوب مرحوم صاحب کہ جنہوں نے یہ بیج بویا. آج آپ دیکھیں کہ کتنا خلوص ہوگا نا وہ بیج بونے میں, کہ آج ایک تناور درخت ہے کہ جو دنیا میں ہر اس جگہ پہنچنے کی اپنی شاخ کے ذریعے کوشش کرتا ہے کہ جہاں انسانیت پکار رہی ہو, کہیں پر کوئی غم میں ہو, کوئی تکلیف میں ہو, اس کا مداوع کرنے کے لیے جو کچھ رب کے توفیق سے بن سکے الحمدللہ ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بار پھر میں اپیل آپ کی نظر کروں, پاکستان میں قربانی کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. انڈیا میں آپ چاہتے ہیں قربانی آپ کی جانب سے رب کے حضور پیش کیا جائے, حاصل کیا جانے والا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. آپ جموں و کشمیر میں چاہتے ہیں کہ غربا کے لیے گوشت کا انتظام ہو اور ذبیحے اللہ کی راہ میں آپ کی جانب سے پیش کیے جائیں, تو یہ مختلف ڈیٹیلز میں مختلف اماؤنٹس ہیں جو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو ہاٹ لائنز, ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز آپ کی منتظر, اور یہ صرف آپ سمجھ لیں کہ یہ محبت کا سفر صرف ان ٹیلی تھون ٹرانسمیشنز تک محدود نہیں ہوتا, بلکہ 24/7 ہمارے والنٹیئرز, ہمارے ریپریزنٹیٹیوز, ہمارے نمائندگان آپ کے منتظر رہتے ہیں کہ کب کون اللہ کا بندہ اللہ کی توفیق سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اس محبت کے سفر میں ہمارے شانہ بشانہ چلے اور احساس کے ہاتھ مضبوط کرے. تو ہم اس کے لیے 24/7 منتظر ہوتے ہیں. آپ یو آر مور دین ویلکم. بہت سارے ہمارے ناظرین ہیں, ہمارے بہن اور بھائی ہیں جو ہمیں دنیا بھر سے دیکھتے ہیں, ہمارے ڈونرز ہیں. ہم ان سے یہ اپیل بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کار خیر کا حصہ بن چکے ہیں یا بننے لگے ہیں تو وہیں ساتھ ساتھ یہ میرا اکیلے کا, یہ احساس کا اکیلے کا کام نہیں ہے, یہ احساس کی ٹیم کا صرف کام نہیں ہے, یہ پوری مسلمان قوم کا یہ کام ہے کہ جو صاحبان ثروت و دولت ہیں آپ یہ سنیں, آپ ان میں کنٹریبیوٹ کریں اور آپ ان اپنے بہن اور بھائیوں تک اس سرکل آف انفلوئنس تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس کار خیر کا حصہ بن سکتے ہیں, اس گریٹ کاز میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ کسی 1 2 4 کا کام نہیں ہے, من حیث القوم یہ ہم سب کا کام ہے کہ جو صاحبان ثروت و دولت ہیں وہ ان کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ضرور کریں, کہ جن کے دسترخوان خالی پڑے ہیں, جن کی آنکھیں اداس ہیں, جن کے قلوب جو ہے وہ غم سے بھرے ہوئے ہیں, آئیے ان کی خوشیوں کے لیے اہتمام کریں تاکہ میں, ہمارے گھر والے, ہماری نسلیں اللہ رب العزت کی توفیق سے ان سے غموں کو دور کر دیا جائے, ان سے تکالیف کو دور کر دیا جائے. کیونکہ یقین جانیے کہ جب آپ زمین والوں کا کام آسان کرنے میں لگ جاتے ہیں نا تو پھر وہ آسمان والا آپ کے کاموں کو آسان کر دیا کرتا ہے. نفیس بھائی کیا فرمائیے گا کہ جب ہم لوگوں کے کام آسان کرنے لگتے ہیں تو بڑا احساس ہوتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے کام ایسا لگتا ہے قدرتی طور پہ آسان سے آسان ہوتے چلے گئے. کیا فرمائیے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حضور کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا, تم میرے بندوں کا خیال کرو, آسمان والا تمہارا خیال کرے. تو جس کا اللہ خیال کرے گا اس کا کوئی کام روک سکتا ہے؟ جو اللہ سے تجارت کرے گا اس کا کوئی کام میں کمی ہو سکتی ہے, کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟
میں ایک مولانا روم کے کچھ اشعار میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کوہ طور کا بھی ذکر کیا کہ تجلی نار تھی یا نور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. تجلی نار تھی یا نور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. جلا کیوں کر یہ کوہ طور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. مولانا روم جلا کر کیوں یہ کوہ طور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. وہ شہرک سے بھی ہے یہ قرآن کہتا ہے. وہ شہرک سے بھی ہے نزدیک یہ قرآن کہتا ہے شہرک ہم سے کتنی دور نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے. اتنے آسان انداز سے مولانا روم نے جو بات کی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جو دنیا میں ہم آئے ہیں ایک امتحان ہے ہمارا. اللہ نے اگر کوئی نعمتیں ہمیں دی ہیں, کوئی مراد دی ہیں, کوئی ہم پر احسان کیا اللہ نے, تو وہ ان بندوں کے لیے کیا ہے. کسی کو بادشاہ بناتا ہے, کسی کو فقیر بناتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. اور اگر ہم بادشاہ بن کے فقیروں کا خیال کرتے ہیں اور فقیر بن کے صبر کرتے ہیں, شکر کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نوازتا. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے کہ آج قربانی کا موقع ہے اور اللہ نے ایک ایسا موقع ہم فراہم کیا ہے کہ ہم قربانی کریں. پاکستان سے دور رہ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے کہ جو ثواب جاریہ ہے تا قیامت ان کے ساتھ یہ رہے گا. اور بقول مفتی صاحب کے کہ ہمارے قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا. ہم اس پہ پل صراط پہ آسانی کے ساتھ اس سواری کے ذریعے آ کے پلک جھپکتے گزر جائیں گے. تو اتنے بڑے انعامات ہیں اللہ نے آج ہمیں کچھ دیا ہے, تو یہ اس کی عنایت ہے. ہم اس پر اگر اپنے چھوٹوں کا, اپنے غریبوں کا خیال کریں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دے گا کہ جیتے ہیں اس جہاں میں, جیتے اوروں کے لیے, ہم بھی جیتے ہیں اس جہاں میں. یہ زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, اس زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اور بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو, ایسا کچھ کر کے چلو کہ یہاں صدا یاد رہو. ایسے کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. ابھی اس بہت کی جگہ صدا نے لے لی. یعنی یہ حقیقت ہے, جو مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے گزر جاتا ہے نا, اس کو واقعی پھر بہت نہیں, اس کو صدا یعنی کہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. سلوگن ہے احساس قربانی اپیل 2024 کا, embrace the spirit of sacrifice and blessings this عید الاضحیٰ. اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ویسے تو ٹائم کم ہے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ عبدالباسط موجود ہوں اور زیادہ سے زیادہ کلام نہ سنے جائیں تو پھر یہ مزہ نہیں آئے گا. پھر ہمارے ناظرین بھی یقیناً جہاں گفتگو سن رہے ہیں اور قربانی کا کولیکٹیو اجتماعی قربانی کا حصہ بن رہے ہیں, وہاں یقیناً یہ کلام جو ہوتے ہیں نا ناظرین, یہ وہ کہتے ہیں نا سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتے ہیں. اور یہ دل جب نرم پڑتا ہے نا تو پھر خود بخود احساس بیدار ہوتا ہے کہ نہیں یار ہمیں بھی اس کار خیر میں حصہ لینا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف یہ ہماری زندگی ہے, اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو میں چاہتا ہوں عبدالباسط آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار پھر اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ
بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبدالباسط آپ سلامت رہیں، اور یقیناً یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی ہے، ہر بندہ مومن یہ حقیقت جانتا ہے، اور ایک سلسلہ ہے ناظرین قربانی کا، جس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتے 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 اپنے بام عروج پہ پہنچتا ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر، لخت جگر، آپ کے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی زمین پر قربانی کو آج اپنے معراج پر پہنچاتے ہیں، اور آج شہادت کو بھی شہادت پہ ناز ہوتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی آپ سمجھ لیں کہ ایک جرنی ہے اور ایک میسیج ہے تمام امت مسلمہ کے لیے، کہ دیکھیں جہاں اتنی بڑی بڑی قربانیاں اپنے خلیل سے لی گئیں اور پھر اپنے حبیب سے لی گئیں، تو یہ تمام جو قربانیاں ہیں نا، ایک میسیج ہے اس امت کے لیے کہ یہ ساری چیزیں آپ سے بھی تو طلب کی جا سکتی تھی، لیکن نہ ہماری اتنی اوقات ہے، نہ ہماری اتنی استطاعت ہے، ہم میں اتنی سکت ہی نہیں ہے کہ ہم ان آزمائشوں پر اتر سکتے۔ یہ آزمائشیں تو خواص کے لیے ہیں، خاص کے لیے ہیں، اور خاص جو بندے ہوتے ہیں نا اللہ کے، اللہ ان سے خاص آزمائشوں میں ہی ان کو مبتلا کرتا ہے۔ کسی سے کسی کا بیٹا مانگا جاتا ہے لیکن پھر لیا نہیں جاتا، وہاں پر مینڈا آ جاتا ہے، لیکن کسی سے نواسا مانگا جاتا ہے، نواسے مانگے جاتے ہیں، اور اہل بیت مانگے جاتے ہیں، تو صرف مانگے نہیں جاتے، چھری جو چلائی گئی آپ سمجھ لیں کہ یزید کے لشکر کی طرف سے،
تو وہ ایسا نہیں ہوا کہ وہاں کوئی مینڈا آ گیا، بلکہ چھریاں گردنوں پر چل گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ایسی قربانی رب کی بارگاہ سے اور رب کی بارگاہ سے تقاضا تھا جس کو آج پورا کیا گیا، اور یہ تمام قربانیاں رب کے حضور پیش کر دی گئیں کہ مولا تیرے لیے ہماری آل اولاد، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ تیرے لیے اور تیرے حکم پر یہ سب کچھ قربان۔ یہ عظیم مثالیں دی گئیں، یہ عظیم قربانیاں دی گئیں۔ ہم رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج ہم جو کھا رہے ہیں، آج جو ہم چیزوں سے مستفید ہو رہے ہیں، آج جو ہم اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں، دعائیں دیں آپ کے یہ عظیم ہستیاں، یہ عظیم قربانیاں دے کر چلی گئیں۔ ہم سے تو کیا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ رب تعالیٰ کبھی زکوٰۃ ہم سے، رب کی بارگاہ سے اگر یہ تقاضا آتا ہے نا کہ زکوٰۃ دو، تو میرا رب آپ دیکھیں تو ہمارے لیے تو رکھا ہی کتنا آسان دین کو کہ جو تمہارے پاس 100% مال ہے نا، اس کا 2.5% تم غریبوں کو دے دو۔ میرا مولا چاہتا، میرا رب چاہتا تو کہتا 50% غریبوں کو دے دو، کیونکہ یہ 100% جو تم کو میں نے دیا، یہ میں نے دیا، یہ میرا مال ہے۔ تم کتنی محنت کر لیتے، کتنے عقل کے گھوڑے دوڑا لیتے، کتنے تمہارے پاس اسکلز ہوتے، کتنی کوالیفیکیشن، کتنی ایجوکیشن، سب دھرا کا دھرا رہ جاتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ ہے تو تمہارے پاس ہے۔ اس رب کی مرضی کے بغیر تو ایک چڑیا پر نہیں مار سکتی۔ آج جو کچھ تمہارے پاس ہے، رب کبھی چاہتا ہے زکوٰۃ میں 2.5% دے دو، قربانی کا موقع آتا ہے ذبیحہ قربان کر دو، اس میں سے بھی چاہتا ہے کہ چاہو تو گوشت تم رکھ لو، چاہو تو 3 حصے تقسیم کر کے غریبوں میں دے دو، رشتہ داروں میں خود رکھ لو۔ احساس جیسا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے یہ بھی ندا آتی ہے کہ اے اللہ کے بندوں سے محبت رکھنے والوں لوگوں، اگر تم صاحبان ثروت و دولت و قربانی کا پورا مزہ لو، پورا لطف لو، مکمل قربانی کی روح کو پہچانو، جو کہ میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے اس پر ڈسکس کروں گا، embrace the spirit of sacrifice and blessing، یعنی کہ کسی نے ذبیحہ اللہ کی راہ میں دیا، گوشت اس سے حاصل ہوا اور اس نے خود ضیافت بنا کے خود کھا لی یا گھر والوں کو کھلا دی، کوئی اس نے غیر شرعی کام نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ قربانی کے ایک کمال کو پہنچا، ایک اس نے حصہ اس کا حاصل کر لیا، ایک قربانی کا جو اجر و ثواب تھا وہ حاصل کر لیا۔ دوسرا بندہ وہ تھا یا دوسرا بندہ مومن وہ کہ جس نے ذبیحہ قربان کیا، حاصل ہونے والا گوشت کا ایک حصہ خود رکھا، ایک اس نے رشتہ داروں میں دیا، ایک اس نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس نے بھی کسی نہ کسی طور پر قربانی کا حق ادا کیا، اور جو اس نے قربانی پیش کی اس کا کوئی نہ کوئی اجر و ثواب اس کو ضرور مل گیا۔ لیکن دل سے سیلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ذبیحہ اللہ کی راہ میں قربان کیا اور جتنا بھی حاصل ہوا تھا گوشت وہ سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو انسانی ذہن بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھ لے گا کہ یہ احساس، یہ واقعی میں ایک اپرچونٹی، گولڈن اپرچونٹی ہے کہ قربانی کو ہم پورے طریقے سے محسوس کریں، کہ واقعی میں فیل ہو کہ یار ہم نے 2 لاکھ روپے کی ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کی تھی، الحمدللہ ہم نے ایک آنے کا، ایک پینی کا، ایک روپے کا بھی گوشت ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا، اپنے مسلمان غریب اور بہن بھائیوں پہ تقسیم کر دیا۔ تو پھر آپ دیکھیے آپ کے دل کو کیا طمانینت، کیا سکون، کیا راحت ملتا ہے۔ ہم بالکل تیزی سے بالکل آخری مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں۔ میں آخر میں بس علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی یہ موٹیویشن بھی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو آپ قربانی یقیناً آپ نے ایک موٹیویشن دی کہ آپ پیش کریں، جیسے حضور امت کے غریبوں کی طرف سے، نادار لوگوں کی طرف سے فرماتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کی طرف سے بھی، صحابہ کرام کی طرف سے بھی، اولیاء اللہ کی طرف سے بھی، اور کیوں نہ یہ بھی اہتمام ہو کہ اگر ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان میں سے کسی کی والد یا والدہ یا دونوں والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس کام کے ساتھ جڑا جائے، کیا فرمائیے گا؟ بالکل، دیکھیں انسان جب تک اس دنیا میں ہے تو وہ عمل کرتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کچھ صدقہ جاریہ ایسے ہوتے ہیں جس کا ثواب اسے قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس میں ایک نیک اولاد بھی بیان کیا گیا، ایک وہ علم جو وہ کسی کو سکھا کر گیا۔ تو صدقہ جاریہ میں جہاں نیک اولاد، تو نیک اولاد جو بھی نیک کام کرتی ہے اس کا اجر و ثواب قبر میں والدین کو بھی ملتا رہتا ہے۔ ہمارے لیے ایک بہت اچھا یہ ایک طریقہ کار بھی ہے اور اس کی ہمیں ترغیب بھی دی گئی کہ ہمارے وہ مرحومین چاہے والدین میں سے ہوں یا دیگر عزیز اقربا رشتہ دار ہوں، تو اگر ہم ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے، آج ہم اپنے جو مرحومین ہیں ان کو یاد رکھیں گے، ہماری نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی، تو ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے بالکل اگر قربانی کرنا چاہیں، لیکن اس میں ایک شرعی مسئلہ ضرور یاد رکھا جائے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ
کسی شخص پر اگر خود قربانی اس پر واجب ہے تو پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اضافی اگر وہ کرنا چاہے تو اپنے مرحومین کی طرف سے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا وہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال میں نے اپنی طرف سے کر لی تھی، اس مرتبہ میں اپنے والد مرحوم کی طرف سے کر لوں یا والدہ مرحوم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو قربانی اپنی طرف سے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے، اگر وہ ایک ہی کی استطاعت رکھتا ہے کہ یا اللہ جو میں نے قربانی کی اس کا ثواب فلاں فلاں مرحومین کو پہنچا دے، لیکن پہلے ہر سال اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو اضافی وہ کرنا چاہے، جیسے ایک گائے میں 7 حصے، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں قطع کلامی کی معذرت کہ کسی کو کسی کا قرض دینا ہے، بالکل وہ قرض تو نہیں دے رہا اور وہ اپنے والد صاحب یا والدہ صاحب کی طرف سے کہہ رہا ہے یہ پیسے لے لو، ایسا ہی ہے نا، جن پر وہ قرض بنتا بھی نہیں ہے، نفلی صدقہ و خیرات کرنے میں لگا ہے، جو اس کو قرض ادائیگی کرنی تھی وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا۔ تو سب سے پہلے جو ہے اپنے اوپر، چونکہ ہر سال اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ہر سال ہی قربانی واجب ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ساتھ میں بیان کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک یہ بھی غلط فہمی ہے کہ پچھلے سال اگر اپنی طرف سے کر لی تو اس مرتبہ جو ہے وہ اپنی وائف کی طرف سے، اگلے سال جو ہے وہ بچے کی طرف سے، فلاں بچے کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہوتا، جو صاحب نصاب ہوگا ہر سال اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ لازم ہوگا۔ مرحومین کے لیے اضافی جو ہے اپنی قربانی کے علاوہ اضافی حصے آپ بالکل ڈالیں۔ اگر بڑا جانور لے کر آتے ہیں تو ایک حصہ اپنی طرف سے، اور جتنے افراد گھر میں ہیں 2-3 افراد ان کی طرف سے، تو بقیہ جو حصے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا، یا جو بھی مرحومین ہیں ان کی طرف سے ضرور کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ موٹیویشن جو آپ تک پہنچائی گئی ہے اس کا ظاہر سی بات ہے حاصل یہی ہے کہ ہم آئیے مل کر اس عظیم اجتماعی قربانی کو عظیم ترین بنائیں، اور اس بار ایسی مثال قائم ہو اور غریبوں کا دسترخوان اتنا وسیع ہو کہ ہم اور آپ سب خوش ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پر غریبوں کے لیے گوشت کا اتنا بھرپور اور بڑے پیمانے پر انتظام ہوا ہے۔ اور یقیناً جو بھی دل کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، احساس کے ساتھ جڑ کر اس قربانی کا حصہ بنتا ہے، بنتا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی بڑھے گا۔ ہماری رب تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے، رب تعالیٰ ہماری تمام ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے عمل میں خلوص عطا فرمائے۔ کسی قسم کی ریاکاری، دکھاوا اور شو آف، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے، کیونکہ یہ بھی شیطان کے وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے کہ انسان نیکی کر کر بھی اگر اس نیکی کو حاصل نہ کر سکے یا اس کا اجر و ثواب اس کو نہ مل سکے تو پھر یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ تو جہاں ہم رب کے حضور اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں اس کا خاص اہتمام رکھیں کہ ہماری نیت میں جو خلوص ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا آپ کا حاصل ہو، آپ کے دل میں اور کسی کے لیے کہ وہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں دیکھ کر میرے قربانی کے جانور کو واہ واہ کرے گا، ایسی کوئی بھی چیز اپنے دل میں نہ آنے دیں۔ اپنے دل کو ریاکاری سے، دکھاوے سے، ان سب سے پاک کریں، کیونکہ شیطانی وسوسے ہیں جو آپ کے عمل کو خراب کرتے ہیں اور آپ کی نیکی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ میری طرف سے آج کا ایک میسیج ہے۔ میں نفیس احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی تعمیری گفتگو، بہت موٹیویٹنگ آپ نے آج گفتگو کی، اور ہم یقین اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ موٹیویشن ہماری اسی طرح چلتی رہے گی۔ پروگرام آف ہونے کے بعد بھی 24/7 آپ کی محبتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور ہمارے ریپریزنٹیٹیوز بھی آپ کے منتظر رہیں گے تاکہ بڑے پیمانے پر اس سال بھی انشاءاللہ عظیم ترین ایک قربانی ایک بار پھر احساس کی چھتری کے سائے میں غریبوں کے لیے عظیم قربانی ہو، ذبیح اللہ کی راہ میں پیش کیے جائیں، تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، آرگنائز وے میں جو گوشت حاصل ہو وہ غریبوں تک پہنچانے کا بہترین انتظام ہو سکے۔ عبدالباسط اجمیری آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ناظرین بس اس میسیج کے ساتھ میں عبدالباسط اجمیری کی خوبصورت آواز میں آپ سے اس پروگرام، اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے رخصت لے رہا ہوں کہ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو عبدالباسط اجمیری کی خوبصورت آواز میں پروگرام سے دیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ
ہماری ہے سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے قسمت یہ ہماری ہے قربان دل و جاں ہیں قربان دل و جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے قربان دل و جاں ہیں کیا شان تمہاری ہے چہرہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری ہے صورت تیری پیاری ہے چہرہ تیرا دلکش ہے صورت تیری پیاری حسنین کے نانا صورت تیری پیاری سیدہ کے بابا صورت تیری پیاری ہے صورت تیری پیاری ہے جس نے تمہیں دیکھا ہے وہ سو جان سے واری ہے سنے آقا جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کریں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا